ریزرویشنز ختم نہیں ہوں گی جو سینسس کی ہیں. یہ نہیں کہ اگر 5 دن ابھی اور بڑھا دیا. ابھی بڑا احسان کرتے ہیں ہر جگہ, کہتے ہیں کہ جی چیف منسٹر سندھ کے کہنے پہ ہم نے 30 اپریل سے 15 دن سندھ میں بڑھا دی تاریخ. لیکن یہ مجھے جو نظر آ رہا ہے شاید 15 دن ہر جگہ نہیں, یہ مئی 11 ایٹ رینڈم چل رہا ہے معاملہ. یہ کون سی جگہ ہے؟ حیدرآباد میں کوئی جگہ ہے, سجاول میں, جاتی میں. یہ پہلے جو ہے انہوں نے احسان کیا, لیکن میں کہہ رہا ہوں احسان نہیں چاہیے, مجھے برابری چاہیے. مجھے چاہیے کہ مجھے پورا گنا جائے. اور اپنا یہ میں نے ان کو بتایا کہ جی اگر آپ نے شروع کرنا ہے, بند کرنا ہے, ہر جگہ کریں, بٹ اگین یہاں سب کو ایکسٹینڈ کریں. ایکسٹینڈ کرنے سے میں پھر یہ ان کو کہا ہے کہ میری ریزرویشنز ختم نہیں ہوتی. یہ نہیں کہ آپ کہتے ہیں جی ہم نے سی ایم کے کہنے پہ یا حکومت سندھ کے کہنے پہ 5 دن بڑھا دیا, اب خوش. ہم خوش نہیں ہیں, اس لیے کہ ہمیں صحیح نہیں گن رہے ہو. میں نے پہلے بھی کہا تھا, جہاں تک مجھے ہے, میں آبویسلی یہ چیز کیبنٹ پہ لے جاؤں گا, ان سے رائے لے کے, اور پھر میں سی سی آئی میں اپنی رائے پیش کروں گا. جو لوگ شرپسندی میں ملوث تھے وہ گرفتار کیے جائیں گے. وزیر اعظم مراد علی شاہ اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں, تو دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ملتان میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں محمد اشرف خان رند, پارلیمنٹیرین. میں شکر گزار ہوں میڈیا کا کہ آپ نے ہمیں کوریج دی, آپ کی بڑی مہربانی. آج کی یہ پریس کانفرنس میں سمجھتا ہوں ایک ہی مقصد ہے, جو نواب صاحب نے بتایا ہے کہ 9 مئی کو جو کچھ ہمارے ملک میں ہوا ہے, میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے ریاست, اس کے بعد سیاست. اگر ریاست ہے تو پھر سیاست ہے. اگر ہم عوام اور اداروں کو ہم نے سامنے کھڑا کر دیں گے, میں سمجھتا ہوں یہ سیاست نہیں, یہ انتشار ہے. اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں. کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ, جی ایچ کیو پہ حملہ. جو لوگ بارڈر پہ رہ کے ہمارے بچوں کا خیال کریں, ہمارے بچوں کی جان و مال کی حفاظت کریں, ہم ان کے گھروں پہ حملہ کریں, میں سمجھتا ہوں اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں. سیکنڈ, پورا پاکستان اور میں سمجھتا ہوں سارے پارلیمنٹیرین, کوئی بھی جماعت ہو, یہاں جماعت نہیں رہی, یہاں پاکستان کا معاملہ ہے. جب پاکستان کا معاملہ ہے تو اس میں سارے پاکستانی, میں اپنے نوجوانوں سے کہوں گا, اپنے تمام دوستوں سے کہوں گا کہ اس چیز کی پرزور مذمت کریں. آئندہ کے لیے حوصلہ ہمیشہ عوام دیتی ہے. اپنی فوج کو, اپنے اداروں کو, اپنی بارڈر پہ لڑنے والے لوگوں کو حوصلہ عوام دیتی ہے. وہ اپنے لیے نہیں لڑ رہے, وہ آپ کے لیے لڑ رہے ہیں. وہ ہمارا اثاثہ ہیں. سب سے بڑا اثاثہ ہماری افواج ہے. مہربانی کر کے جو غلط پروپیگنڈا چلایا جا رہا ہے, جتنی سیاسی جماعتیں ہیں, جتنی میں سمجھتا ہوں کمیونٹی کے لوگ ہیں, سبھی پاکستان کے ساتھ ہیں اور پاک فوج کے ساتھ ہیں. پاکستان زندہ باد. تھینک یو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں پریس کلب ملتان کے تمام میڈیا نمائندگان کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنی گوناگو مصروفیات میں سے وقت نکالا, ہمیں کوریج کا موقع دیا. تو آج ہم یہ جو 8-10 لوگ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں, یہ بارش کا پہلا قطرہ ہے. ہم 8-10 لوگ نہیں ہیں, بلکہ ہم پورے پاکستان کے عوام کی ترجمانی کر رہے ہیں. یہ 9 تاریخ کو جو واقعہ ہوا, یہ میرے خیال میں ملک کی تاریخ کا بدترین واقعہ ہے. پاکستان کی تاریخ میں آج تک ایسا نہیں ہوا کہ پاکستان کی عوام نے ان لوگوں پر اٹیک کیا ہو جو ہمارے ملک
पाकिस्तान की हिफाजत के लिए दिन रात अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं। इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया और जीएच के ऊपर अटैक किया गया, फ़ौज की गाड़ियां जलाई गई। वो किसकी गाड़ियां हैं? वो हमारी गाड़ियां हैं। वो गाड़ियां हमारी हिफाजत के लिए, हमारे मुल्क की हिफाजत के लिए इस्तेमाल हो रही थी। तो ये जो बदतरीन वाक़या हुआ है, इसकी हम सब पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। और ये हम 8-10 लोग नहीं हैं, हम पूरे मुल्क के जो हमारे पाकिस्तानी हैं, मुहब्ब वतन पाकिस्तानी हैं, हम उनके जज्बात की तर्जमानी कर रहे हैं। अगर आइंदा किसी ने ऐसी हरकत की तो इंशाअल्लाह पूरी पाकिस्तानी कौम आनी हाथों के साथ उनसे निपटेगी। हम अफवाज पाकिस्तान के साथ हैं, रियासत पाकिस्तान के साथ हैं, अपने मुल्क के साथ हैं। पहले पाकिस्तान है, पाकिस्तान होगा तो आप मैं सब होंगे। अगर खुदा न खास्ता मुमलिकत खुदादाद को कोई नुकसान पहुंचा तो वो हमारा सब का नुकसान है। इंशाअल्लाह तमाम मुहब्ब वतन पाकिस्तानी इस मामले में इकट्ठे हैं, यकजान हैं। इंशाअल्लाह हम मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत के लिए अपने खून का आखिरी कतरा तक बहाएंगे। और अब लोग ये सब जान चुके हैं कि ये किन लोगों की साजिश थी, किन लोगों का ये प्लान बनाया हुआ था। सब हकीकत आश्कारा हो चुकी है। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि जिन लोगों ने ये मज़मूम हरकत की है, इंशाअल्लाह वो कटहरे में खड़े होंगे, उनको सज़ा भी मिलेगी और उनको कैफ़र किरदार तक भी पहुंचाया जाएगा इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया, मैं आप सबका बहुत मशकूर हूँ कि आपने हमें वक्त दिया। देखें जी, कोई भी शख्स जो मुल्क दुश्मन पार्टी होगी उसका हिस्सा नहीं होगा। मेरे ख्याल में कोई भी मुहब्ब वतन पाकिस्तानी किसी भी ऐसी पार्टी का हिस्सा नहीं होगा जो मुल्क के ख़िलाफ़ होगी इंशाअल्लाह। जी मेरी बात सुन लें जी। आज ये हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ना, ये आपका सियासी सवाल हो गया है। हम अपने मुल्क सुने जी, मैं आपके सवाल का जवाब एक 1 बाय 1 कर दें तो मेहरबानी होगी। हम आज यहाँ जो अपने मुल्क के लिए, अपनी अफवाज के लिए 9 मई के वाक़े की मज़म्मत के लिए आए हैं, तो मैं समझता हूँ उसको पोलिटिसाइज़ ना किया जाए। मैं सब दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि पूरा पाकिस्तान एक ही पेज पे हो और इस पेज पे इसकी मज़म्मत करे। इसको पोलिटिसाइज़ करेंगे तो फिर तकसीम होगा। मैं समझता हूँ अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस इंशाअल्लाह जो पार्टी के फ़ैसले हैं, टिकट्स के फ़ैसले हैं, बाकी चीज़ें बाद की चीज़ें हैं। पहले मुल्क बाद में सियासत। एक बात बता दें कि 9 मई के वाक़े की जिम्मेदारी आप किस पर ऐड करते हैं और किसके लिए आज आप अपनी आवाज़ उठा रहे हैं? जी मैं समझता हूँ हमारे पास इतने अच्छे इदारे हैं जो काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह जल्द ही आपके सामने वो लोग आ जाएंगे और कुछ लोग मान चुके हैं, कुछ मीडिया पे चल रहे हैं। आपको भी पता है, हमें भी पता है, सामने हो जाएगी बात। थैंक यू जी, खुदा हाफिज़। थैंक यू, खुदा हाफिज़। देखें जी, सियासी बात फिर तकसीम करने वाली बात करेंगे। थैंक यू। ओके जी, ओके जी। 9 मई के वाक़े की मज़म्मत के लिए आए हैं, बाकी सब बाद में होगा। 8-10 लोग नहीं हैं हम, बल्कि पूरे के अवाम की तर्जमानी कर रहे हैं। इस वक्त साबिक़ MPAs ने मुल्तान से PTI छोड़ने का ऐलान कर दिया। दूसरी जानब वज़ीर आला हसन मुराद अली शाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जारी है। ज्यादती हुई थी और खैबर पख्तूनख्वा की ग्रोथ है 1.93%। तो 1.93% खैबर पख्तूनख्वा, 1.94% आपकी पंजाब, और हमारे नंबर्स लोगे तो 2%, 2.02% बनती है। सिर्फ कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है जिस पे आपने इतना वावेला मचा दिया उठा के। मैंने डिस्ट्रिक्ट वाइज पॉपुलेशन भी अपने हिसाब से कैलकुलेट की है। सॉरी, कौन सी? देखिए, ये बता रहे हैं कि हमें कह रहे हैं कि जी पंजाब की ग्रोथ हुई है 1.94%। यार ये नंबर मेरे से, हाँ ये है ना। KPK की ग्रोथ हुई है 1.93%। सिंध की ग्रोथ हुई है 3.17%।
اور KPK کی گروتھ ہوئی ہے 1.93%. سوری یہ تو بتا دی میں نے. بلوچستان کی ہوئی ہے 9.93% اور اسلام آباد کی بھی ہوئی ہے 2.71%. اور میں نے جب اپنے نمبرز جو میں کہہ رہا ہوں کہ 2017 کو بھی آپ درست کریں اور پھر 2023 کو بھی درست کریں تو سندھ کی گروتھ ہے 2.02%، جو کہ صحیح ہے، باقی سب سے ان لائن ہے. اور بلوچستان کی بھی اس لیے 9.93 زیادہ نظر آ رہی ہے بیکاز 2017 میں ان کو کم گنا گیا تھا. میں بڑا کلیئرلی کہہ رہا ہوں. اور بلوچستان نے کئی فورمز پہ اس کا اظہار کیا ہے. تو یہ اس کے ساتھ ساتھ میں نے اپنے حساب سے پورے سندھ کے ہر ڈسٹرکٹ کی وہی ایوریج نکال کے، اور تو میرے پاس نمبر نہیں ہے نا جب تک نہیں گنو گے، پاپولیشن کی ہے. میں ایک ایک کی بتاؤں گا تو بہت ٹائم لگے گا. میں ڈویژن وائز بتا دیتا ہوں. لاڑکانہ ڈویژن انہوں نے ہمیں کاؤنٹ کیا ہے 8.167 ملین پیپل. میرے حساب سے لاڑکانہ ڈویژن از 8.736 ملین پیپل. سکر ڈویژن کو انہوں نے کاؤنٹ کیا ہے 6.72 ملین. میرے حساب سے 7.4 ہے، یعنی 5-6 لاکھ کم کاؤنٹ کیے، جو بھی نمبر بنتا ہے. اگلا کون سا آتا ہے؟ شہید بے نظیر آباد ڈویژن 6.28 ملین، میرے حساب سے 7.1 ملین ہے. حیدرآباد ڈویژن 12.326 ملین، میرے حساب سے 14.97 ملین ہے. اور جو ہمیں کہتے ہیں نا کہ جی پتہ نہیں کراچی کو بھی انڈر کاؤنٹ کیا انہوں نے. کراچی کی پاپولیشن، اچھا میرپور خاص پہلے آ گیا، وہ رہ گیا. میرپور خاص ڈویژن 5.14 ملین، میرے حساب سے 6.1 ملین ہے. اور کراچی انہوں نے کاؤنٹ کیا ہے 19.0 ملین، 19 ملین سمجھ لیں، اور میرے حساب سے 20.3 ملین ہے. 13 لاکھ کراچی کو بھی کم کاؤنٹ کیا ہے. کہ یہ جو تعصب پھیلانے کی کوشش کی تھی میرے لیے کئی بار، اور وہ سمجھ نہیں رہے. میں کہہ رہا ہوں بھائی کراچی کو بھی غلط کاؤنٹ کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہے. اور بعد میں مان گئے. پورا سندھ انہوں نے ہر ڈسٹرکٹ انڈر کاؤنٹ کیا ہے، یہ ہمیں منظور نہیں ہے. ہماری پاپولیشن راؤنڈ بال پاس فگر 65 ملین کے قریب آنی چاہیے. ہماری پاپولیشن 57 ملین تھی ان 2017. 65 ملین سے 1-8 ملین زیادہ ہو گئی تو وہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ کاؤنٹنگ بالکل پرفیکٹ نہیں ہوتی، لیکن اتنا فرق نہیں ہوتا. اور یہ آپ کو میں نے پروف بھی دکھایا کہ کئی بلاکس کو انہوں نے اس وقت میں بند کر دیا. بس سمجھ نہیں آ رہی کیوں ٹیبلٹس میں. یہ تو بڑا جی سائنٹیفک ہو رہی ہے. ٹیبلٹ جو ہے اوپر سے اسلام آباد سے کنٹرول ہوتے، یہی میں تو کہتا ہوں ہمیشہ، یہ اسلام آباد سے کنٹرول، وہ انیومریٹر خود نہیں چینج کرتا اس میں، یہ ادھر سے تھرو سیٹلائٹ تھرو واٹ ایور ٹیکنالوجی دے یوزنگ یہ آتی ہے اور اس کو صحیح کر. ہماری کیوں ٹیبلٹس بند ہوئی 15 اپریل کو، کوئی 30 اپریل کو، کوئی 10 مئی کو، کوئی 11 مئی کو، اور کوئی 15 مئی کو، اور کچھ ابھی بھی کھلی ہیں، کچھ اس وقت بھی کھلی ہیں. There is a method to this madness. یہ ہمارے ساتھ جاتی ہو رہی ہے. میں نے پرائم منسٹر کے ساتھ پہلے بھی اس کو آبجیکٹ کیا تھا، میں دوبارہ کروں گا. آج میری احسن اقبال صاحب سے بات ہوئی، انہوں نے بڑی تحمل سے میری بات سنی اور انہوں نے کہا میں ایڈریس کرتا ہوں، لیکن یہ ایڈریس ایسے نہیں ہوگا میرے بھائی. ایڈریس کرنے کے لیے آپ نے ہمیں صحیح گننا پڑے گا. یہ پوائنٹ آف ویو تھا. میں چاہ رہا تھا کہ اس سارے ماحول میں یہ نہیں کہ ہم اپنی اگلی جنریشنز کی حق کے اوپر ڈاکہ ڈالنے دیں کسی کو. یہ میری ذمہ داری تھی. میں نے پہلے دن سے سینسس پہ شور مچایا. میں آپ کے دیکھ رہا تھا، آپ کے کافی آتے تھے جنگ میں، اور آپ مجھے واٹس ایپ کے ذریعے نظر آتے تھے، حافظ صاحب کے جو آتے تھے. تو یہ ہم نے شور مچایا تھا کہ یہ پبلک کرو. تب 2017 میں کسی کو نہیں پتا تھا کیا ہو رہا ہے 2017 کے. اور یہی وجہ ہے کہ 2017 اور خراب تھا سینسس، اور 2017 کی انڈر کاؤنٹنگ کی وجہ سے یہ مسئلے کریٹ ہو رہے ہیں. بیس غلط ہوگا. مطلب یہ ہے نا، اس کمرے میں اس وقت 50 لوگ بیٹھے ہیں، 40 بیٹھے ہیں، چلے 40 لوگ بیٹھے ہیں، اور باہر نکل کے کہے کہ جی 30 لوگ تھے، اور کہے کہ جی جب اگلی بار میٹنگ ہوئی تھی کہ جی پچھلی دفعے سے
جو ہے ڈبل لوگ آ گئے 60 ہو گئے، تو یہ 60 نہیں آئے، 1.5 گنا زیادہ ہے. یہ صرف مقصد ہے کہ ہمیں صحیح گنو، غلط نہیں گنو. صرف ہم یہ چاہتے ہیں، کوئی فیور نہیں چاہتے، پورے پاکستان کو ایک نظر سے دیکھو. یہ جو نہیں تو پرابلم تو ہمارے پاس ہے اس وقت. ایک دو چیزیں اور میں بتا دوں آپ کو. اس وقت کشمور، گھوٹکی اینڈ شکارپور کے کئی علاقوں میں سینسس نہیں ہوا ہے. یہاں پہ لا اینڈ آرڈر پرابلم ہے، میں آپ سے ایڈمٹ کرتا ہوں، پرابلم تو ہمارے ساتھ ہے. اچھا ادھر ایک فٹ نوٹ دیتے ہیں مجھے، وہ میں نے آج احسن اقبال صاحب سے کہا، یہ کے پی کے کا جب دیتے ہیں نا، کہتے ہیں دس ڈز ناٹ انکلوڈ سنو باؤنڈ ایریاز آف کے پی کے، ایک فٹ نوٹ دیا ہوا ہے. تو میں نے کہا یار جو مئی میں اگر آپ لوگ نہیں جا سکتے ہو کسی جگہ پہ، بہت ہی معذرت سے جو کے پی کے دوست، اگر کوئی اس میں غلط بات نہیں، تو پھر تو ادھر لوگ جا ہی نہیں سکتے. نہیں یار، مئی میں بھی اگر آپ سینسس نہیں کر سکتے ہو کہ برف پڑی ہوئی ہے، تو پھر لوگ رہتے کیسے ہیں ادھر کہ آپ پتہ نہیں اس کو اوپر رکھ رہے ہو. میں کہا یہ کلوز، یہ مئی کہتے نہیں یہ مارچ کا تھا. میں نے کہا فٹ نوٹ تو ہٹاؤ نا پھر آپ. اب مئی 15 تک اگر آپ کسی جگہ پہ قدم نہیں رکھ سکتے ہو، آپ کے لوگ نہیں جا سکتے ہیں، تو ادھر لوگ رہتے کیسے ہیں؟ بہت بڑی لاجیکل بات ہے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. تو خدا کے واسطے اس ملک کی مستقبل سے اس طریقے سے نہ کھیلا جائے. ہم ایک دہشت گردوں سے الگ تنگ ہیں، اور ایک اور جو ہے جو کہ لوگوں کو مارنا چاہتے ہیں، لیکن یہ ایسی قسم کی تو حرکت نہ کریں نا کہ لوگوں کو کاؤنٹ ہی نہ کریں، مطلب ان کو مردہ سمجھے. یہ میری بات. آخری چیز ایک اور، میں نے کہا تھا نا میں ہر چیز پہ نظر رکھ رہا ہوں. آخری میں ایک بات کر لوں، ایک اور شارٹ کر لوں گا، میں 1 منٹ میں بتا دوں گا آپ کو. پانی، ہمیں اپنے حصے کا پانی نہیں مل رہا. آج میری اریگیشن منسٹر سے بات ہوئی، میں اس کو لکھ بھی رہے ہیں. اس وقت 40% شارٹیج ہے سندھ کے اندر پانی کی، اور ہمیں پھر خطرہ ہو رہا ہے. ہم نے بہت سفر کیے پچھلے سال. سیلاب میں پانی جب زیادہ ہو جاتا ہے ڈوبتا سندھ ہے، اور ڈراؤٹ ہوتا ہے تو سب سے پہلے سندھ کو افیکٹ ہوتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ کو یہ جو ڈیمز بناتے ہیں نا، اس کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ پانی کو کنٹرول کیا جائے اور لوور رائپیرین کو پہلے پانی دیا جائے، اور اگر سیلاب آ رہا ہے تو پانی کو روکا جائے. ہمارے یہاں الٹا حساب ہے، سیلاب آئے تو اس کو ڈبو لوور رائپیرین کو، پانی کم ہو تو اس کو سٹور کرو تاکہ ہم جو بعد میں ہماری فصلیں ہو. یہ نہیں چلے گا بھائی. تو یہ بھی میں ایک چیز کرنا چاہتا ہوں کہ میں شرجیل صاحب بیٹھے، میں انہیں ریکویسٹ کروں گا کہ سوالات لے لیں. آپ سوال چاہے، میری خواہش تو یہ ہوگی کہ آپ جو میرا فوکس سینسس کا ہے اس پہ رہیں، اور باقی بھی چیز بات کرنا چاہیں تو میں حاضر ہوں. اچھا میں گزارش کروں گا مائک کوئی نہ کھولے، سب اپنا ہاتھ ریز کریں. اور کافی لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ جی صرف ایک چند جرنلسٹ کو موقع ملتا ہے، باقی کو نہیں ملتا. تو پلیز اس بار مجھے تھوڑی لبرٹی دیجیے گا کہ میں باقی دوستوں کو نہیں ملتا وہ چاہوں. دو صاحب. آپ وفاق میں بھی ہیں، اور اس وقت جو پرائم منسٹر ہے اس سے سب سے اچھا اس پارٹی کا، اگر دوسری پارٹی کی حکومت ہو، پرائم منسٹر ہو، اس کے تعلقات اچھے ہو. ماضی میں کبھی جتنے پرائم منسٹر ہوئے سب سے اچھے تعلقات ہوئے. اس کے باوجود آپ کی آدم شماری بھی نہیں سنی جا رہی ہے، آپ کو پانی بھی سندھ کے حصے پہلے نہیں مل رہا ہے. یہ کون سی قوت ہے جو سندھ کو حصہ نہیں دینا چاہتی؟ حالانکہ فیڈرل گورنمنٹ کا آپ حصہ بھی ہیں اور آپ کے تعلقات بھی بہت اچھے ہیں. آپ کا بالکل درست. میں پرائم منسٹر کو دیکھیے اس پہ ڈائریکٹلی انہوں نے سنا ہے. میں بھی کہتا ہوں پرائم منسٹر وہ حالت نہیں کہ 3.5 سال انتظار کرتا رہا. وہ انتظار کرتا رہا مودی کی فون کا، اور میں اس مودی کا انتظار کرتا رہا فون کا. میں یہی کہوں گا نا، جواب یہی دے سکتا ہوں کہ بھائی کرتے ہیں. میں نے پھر بتایا کہ کوئی دیر سم میتھڈ ٹو دس میڈنس. اب اس کو ہم نے توڑنا ہے، ختم کرنا ہے. میں کسی سے نہ عمران خان سے کوئی فیور مانگتا تھا، نہ میں میاں محمد شہباز شریف سے فیور مانگوں گا. میں کہوں گا ہمیں اپنا جائز حصہ دیں، اور اس کے لیے ہم کوشش کرتے رہیں گے. قوتیں کون سی ہیں جو یہ کر رہی ہیں؟ میرا خیال ہے یہ سب سے زیادہ نااہلی ہے، سب سے زیادہ نااہلی ہے. اور دوسرا جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم سب صحیح کر رہے ہیں نا، کہ یہ سیٹلائٹ امیجری سے ہی ہو جائے گا اور فلانی چیز سے ہی ہو جائے گا، وہ اپنی دیہڑی اور اپنی تنخواہ پوری کرنے کے لیے یہ سب اتفاق پیدا کر رہے ہیں. میں یہی کہوں گا.
نہیں مجھے کچھ نہیں پتا. 18ویں ترمیم میں وسائل کی تقسیم نہیں ہوئی تھی. وسائل کی تقسیم ہوتی ہے نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ کے حوالے سے. نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ آخری بار بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے 2010 میں دیا تھا. وہ لانگ آؤٹ اسٹینڈنگ ہے. اس میں کریکشن آبادی کا 82% ہے اس میں تقسیم میں نا, تو وہ ایڈجسٹ ہو گا. تو آئی ڈونٹ نو آپ کا سوال میں صحیح طریقے سے سمجھا نہیں. میرا صرف یہی ہے کہ جی کاؤنٹ کرو ہمیں صحیح طریقے سے, اسی پہ آج میں بیٹھا ہوں. ادروائز میں سمجھا نہیں کہ کوئی اور نہیں, اس کو پیچھے نہیں رکھا جائے گا, کوئی ایسا نہیں. NFC ایوارڈ ہے اور آئین کے اندر ہے نا آرٹیکل 160 ہے جو کہ NFC ایوارڈ کہتا ہے کہ کس طریقے سے آپ نے تقسیم ہونی ہے ریسورسز کی, اور اس طریقے سے ہوگا, آئین سے آپ نہیں ہوگا. میں نے تو گنتی کی ہے نا بھائی, لیکن گنتی کرنی سینسس والوں کو ہے. میں نے تو کی ہے گنتی, میری گنتی مان لو یا تو وہ نہیں مانیں گے نا. اس لیے کہ سینسس ایک فیڈرل سبجیکٹ ہے جو CCI کے اندر آتا ہے, اور طریقہ کار کا آئین کے دائرے کے اندر ہی رہنا ہے نا. اور ہم تو اپنی جو غلطیاں کی ہیں وہ بتا رہے اور ان سے کہہ رہے ہیں. باقی آپ نے کہا کہ میرا بھی اگین یہ 6.5 کروڑ کی ایک میں نے اسٹیمیٹ لگایا کہ اراؤنڈ دس بال پارک نمبر ہونا چاہیے. 8.5 کا کہیں کسی نے ذکر کر دیا ہوگا, اس کی بیسس جو بھی بیسس ہوگی وہ اپنی جگہ پہ ہو سکتی ہے. میرا بیسس یہ ہے. وحید راج پرتاپ. کس کو اعتراض ہے, کیا اعتراض ہے کہ نہیں ہونے چاہیے نا. دیکھیے سب سے پہلے تو انلیگل جو بھی ہے نا کاؤنٹ اس کو ہونا چاہیے, لیکن اس کو انلیگل کے کھانے میں ہونا چاہیے. اور اس کے لیے ہم نے کہا تھا کہ شناختی, میں نے یہ پوری ڈیٹیل آپ کو پہلے بھی بتائی ہے کہ ایک سٹیپ اور کرنا چاہیے. سارے لوگوں کو جو بھی اڈلٹ پاپولیشن ہے اور جو بھی مائنر پاپولیشن ہے اس کو رجسٹر کرنا چاہیے, تب ہمارے پاس فائنل نمبر آئے گا. اور یہی ایک طریقہ ہے الگ کرنے کا انلیگل لوگوں کو فرام لیگل, اور اس پہ کام ہونا چاہیے. اور میں اس پہ بڑی کلیئرلی کہہ چکا ہوں. میں نے بتایا آپ کو کہ اس کی ہر لیول پہ میں حکومت سندھ کی جانب سے بول سکتا ہوں. میں یہی اپنی درخواست اپنی پارٹی کے سامنے بھی رکھوں گا, اور پارٹی اپنا فیصلہ کرے گی کہ اس نے کیا کرنا ہے. لیکن سندھ حکومت کی طرف سے اور میں کیبنٹ کے سامنے یہ گزارشات پیش کروں گا اور یہی کہوں گا کہ اس کو ریجیکٹ کیا جائے ایٹ آل لیولز. اور ہم نے جو بھی اس کے فورمز ہوں گے کانسٹیٹیوشنل لیگل فورمز, ان کو ہم فالو اپ کریں گے. ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی نے سب جماعتوں کو بلایا تھا, ایک آل پارٹیز کانفرنس کی تھی سندھ کے حوالے. سار کھوڑو صاحب ہمارے صوبائی صدر نے سب کو بلایا تھا. متحدہ قومی موومنٹ اس میٹنگ میں آئی نہیں تھی, ان کا اپنا کوئی ایونٹ تھا اس دن شاید. لیکن اس کے بعد میری متحدہ قومی موومنٹ کی لیڈرشپ سے میٹنگ ہوئی ہے, ہمارے سارے وزراء بھی موجود تھے, اور ہم بالکل اس معاملے پہ ان کو یہ خدشات, مطلب مجھے بڑی افسوس ہوا تھا کہ اس کو ایک ایتھنک رنگ دینے کی کوشش کی گئی. میں نے تو ابھی آپ کو کہا ہے کہ کراچی کو بھی کم گنا ہے.
اور کراچی میرا ہے, کراچی کا میئر اسی کمرے میں بیٹھا ہے, ٹھیک ہے نا. تو نہیں آپ بھی ہو سکتے ہو نا, اینی پرسن, ٹھیک ہے, کوئی بھی ہو سکتا ہے نا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کوشش کی گئی کہ کوئی آپس میں ڈفرینسز پیدا کی جائے. اگین اس میں کوئی فیڈرل گورنمنٹ ہے, فیڈرل کابینہ اور اس کا کوئی نہیں تھا. نہیں, کچھ لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی دہاڑی تبھی چلے گی تب جب تک یہ آپس میں لڑتے رہے. میں واضح اشارہ کر دیتا ہوں, آپ کی بیوروکریسی کے اندر وہ دماغ ایسے لوگوں کے جو بلاک تھے, وہ انجانے ہوئے بلاک تھے. تو آپ اس وجہ سے, لیکن جو آپ کے سوال کا جواب ہے, ان سے یہ بات کی. جماعت اسلامی تو خود اس میٹنگ میں آئی تھی. ہم نے جماعت اسلامی کو یہی کہا, اور میری طرف سے کبھی کسی کے اوپر الزام نہیں آیا. وہ یہ ہے جو الزام لگاتے ہیں الٹا. میں تو کہتا ہوں یار میرا کام ہے. میں ابھی دوبارہ کہتا ہوں کہ صرف یہ چاہتا ہوں کہ اس پورے صوبے میں, اس پورے ملک میں ہر ایک شخص کو گنا جائے جو جہاں ہے. ایک باری بات پلیز. ایک منٹ بھائی. ہوا یہ وہ نہیں جو وہ چاہتے تھے. 2017 کا سینسس اس وقت تو الیکشنز کے معاملے پہ کیا انہوں نے, سارا ایک مسئلہ کریٹ کیا. 2021 میں جا کے اپروو کیا, ٹھیک ہے جی. اور 2021 میں 17 والا سینسس ہے, تو کب ہونا تھا اگلا سینسس؟ 2027 کو. مجبور کیا گیا کہ 2023 کو سینسس کیا جائے, اس لیے کہ ہمیں غلط گنا گیا تھا. اس وقت بھی ہم جب قبول نہیں کریں گے تو اس سینسس کے اوپر اعتماد کسی کا نہیں ہوگا, اور آپ کو دوبارہ ایک پراپر کرنا پڑے گا. اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو اناؤنس کیے بغیر اسی کو صحیح کرے اور کنونس سیٹسفائی کرے ایک کو. میں ناجائز کوئی ڈیمانڈ کروں تو میری ناجائز ڈیمانڈ نہ مانے, لیکن یہ نہ کہیں کہ یار آپ کے گروتھ کے نمبر بہت زیادہ ہیں اس لیے ہم آپ کو اور نہیں گنیں گے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ گروتھ کے نمبر کم ہے زیادہ, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہر بندہ گنو. دیٹ از ایک بجے. مجھے بتا دینا یار, کوئی نہیں بتایا ہے, یہ کسی کا نہیں بتایا ہے. سب سے پہلے تو میں آئی اسٹارٹ وتھ یور لاسٹ کامنٹ. پتہ نہیں کس نے آپ سے کہا ہے, مجھے تو کسی ایک افسر کے لیے نہیں کہا گیا ہے کہ یہ کچھ کوتاہی ہے, یہ کیا ہے. اس افسر کے ہاتھ میں ہی کچھ نہیں ہے. ذرا اے سی سے جا کے پوچھے تو صحیح نا کہ وہ کیا چیک کر سکے, اس کے ٹیبلٹ میں کچھ بھی نہیں ہے ڈیٹیل. تو یہ پتہ نہیں یہ آپ سے کہا ہے انہوں نے کان میں آ کے. میں بہت ہی معذرت کے ساتھ, مجھ سے کسی نے نہیں کہا. دوسرا آپ نے کہا متحدہ قومی موومنٹ بہت ایکٹیو تھی, لیکن متحدہ قومی موومنٹ نے سب سے پہلے اعتراض اٹھانے شروع کیے کہ صحیح, سب سے پہلے, اس سے پہلے میں نے میرے بعد اعتراض اٹھانے شروع کیے کہ صحیح نہیں گنتی ہو رہی. اور جب انہیں بتایا گیا کہ یہ پرابلمز ہیں دیکھو تو صحیح, تو پھر وہ انہوں نے کہا کہ جی واقعی یہ پرابلم ہے. ہاں کیا پتہ نہیں میرے اعتراض پہ اعتراض. ہاں پہلے تو یہ کہا تھا کہ آپ سب صحیح ہو رہا ہے اور آپ نے, تو یہ بہت بڑی سٹوریاں ہو چکی ہے اس کے اندر. اور کیا تھا, سینسس کے ادارے کی طرف سے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ اگر اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہر چیز ہم ٹھیک کر رہے ہیں, پھر کئی بار ہم پہ یہ الزام کہ انیومریٹرز تو آپ کے ہیں. میں ابھی آپ کو دکھایا کہ یار ایک انیومریٹر کی ٹیبلٹ 15 اپریل کے بعد سے بند ہے. وہ ادھر سے اپنا بڑا کام کر رہا ہے, انٹری ڈال رہا ہے, ادھر لوڈ ہی نہیں ہو رہی ہے. پر جب کلوز ہوا نا تب پتہ چلا کہ کب تک انہوں نے ڈیٹا اٹھائی ہے. 15 اپریل کے بعد اس کی ڈیٹا نہیں اٹھائی ہے انہوں نے. یہی ظاہر ہو رہا ہے نا.
کنونس کرو مجھے نا, سیٹسفائی کرو. یا بھائی میں آپ کو دوبارہ بتا رہا ہوں, میرے ساتھ 3 بار کم از کم, اف ناٹ مور, یہ آ کے اسی کمرے میں مل چکے. اور جو چیزیں میں نے ان سے کہی ہیں نا, میں نے ان سے بتایا کہ تمہاری ٹیبلٹ جیوگرافی, اور میں نے آپ سب کو بتایا تھا یہ کہ جیوگرافیکل ایریا جو دی ہوئی ہے انیومریٹر کو, جب وہ ادھر جاتا ہے تو اسے باہر کھڑا ہوتا ہے, ہاں جی یہ غلطی ہو گئی. او بھائی میں نے آپ سے کہا تھا کہ وائی ڈونٹ یو, میں نے کہ آپ ان لوگوں کو ایس ایم ایس کے ذریعے بتاتے کیوں نہیں ہے کہ آپ کی آبادی کتنی ہے آپ کے گھر کی. ہاں ہم کر سکتے ہیں, ہم کریں گے, آج تک نہیں کی. کسی جگہ پہ انہوں نے سیٹسفائی نہیں کیا. میں تو بہت ہی ہمبلی آئی ول ٹیل یو کہ اگر ہم اتنا شور نہیں مچاتے, شور مچانے کا مطلب تھا کہ ہم اتنی آنکھیں نہیں کھولتے, تو پاکستان کی آبادی تو یہ 227 ملین پہ کلوز کر چکے تھے. آج جو آبادی کتنی بن رہی ہے یار, نمبر ہے نا, نہیں سوری 245 ملین ہو گئی ہے, 245 ملین. تو یہ اپنے حساب سے تو 227 ان کے انہوں نے ہاتھ صاف کر لیے, بات ختم, کھیل ختم, پیسہ ہضم. مطلب یہ پھر کوئی تھی نا 17 اور 44 میں کتنا فرق ہے, 3, 1 اور 14 اور 17 ملین لوگ انہوں نے نہیں گنے تھے, خود مان رہے ہیں اب. نہیں تو انہوں نے تو کہا تھا نا کہ 30 اپریل کو تو سب کچھ ختم ہو گیا, اس کے بعد یہ ایڈ ہوا ہے. 30 اپریل سے بھی پہلے انہوں نے کہا تھا. تو یہ صرف چیز ہے کہ میں تو باقی صوبوں کو بھی کہوں گا, اس لیے میں نے تو کسی اور صوبے کے سربراہ یا ایون کسی منسٹر کو سینسس پہ کچھ کہتے ہوئے نہیں سنا. کہ آپ لوگوں کے ساتھ 3 بار تو میں پچھلے 1 مہینے میں صرف سینسس پہ, باقی چیزوں پہ نہیں آتا ہوں, لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ اتنا امپورٹنٹ تو آ چکا ہوں. مجھے تو باقی صوبوں کو بھی شکر گزار ہونا چاہیے کہ وہ جو مائنڈ سیٹ, جو بلاک لگا ہوا ہے نا بیوروکریسی میں کہ ہم سب صحیح کر رہے ہیں, وہ کلیئر ہو رہا ہے. آج 200 میں نے چونکہ 4 مہینے سے میں اس کو ریگولر تفریح پہ جاتے کور کرتا ہوں. 2 چیزیں یہاں پر شاید آپ اس وقت توجہ نہیں دی, اور ایک تقریب میں جو شمار میدان تھے انہوں نے انتہائی جذبت کا مظاہرہ کیا. اس حوالے سے آپ کو لوگ کی عادت ہے, آپ کو لوگ سماج چیز سیکرٹری صاحب ان کا کوئی ویسٹ نہیں موجود ہے. اسی طرح کیونکہ اس کا جو سرٹیفکیٹ جاری کرنا ہے وہ اے سی صاحب نے کرنا ہے. اے سی صاحبان کی اس کو کوئی توجہ نہیں ہوتی. جب ساری چیزیں آپ کے علم میں آ رہی کیونکہ ان افسران کو خلاف کارروائی کیوں نہیں, میرا سوال یہ ہے. باقی میں آپ کی بات کو مانتا ہوں کہ اگر آپ لوگ احتجاج نہیں کرتے تو 2 کروڑ آبادی 22 کروڑ طے ہو گیا تھا, اور آج پاکستان کے دیگر شہروں میں جتنا اضافہ ہو اس سب کی وجہ سے ہوا ہے. اور ایک اور بلوچستان میں آپ نے کا 200 وش کے اگر 300% اضافہ ہو رہا ہے, اسی بلوچستان کے کوٹے میں 4% اضافہ ہو رہا ہے, تو کیا سمجھ رہا آپ کافی تشویشناک نہیں؟ دیکھیے میں بلوچستان کے لیے نہیں بولوں گا, اس کے اپنے ڈائنامکس ہوں گے, لیکن میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو وش میں پہلے انہوں نے کاؤنٹ نہیں کیا ہوگا, کوئٹہ میں کاؤنٹ کر سکے ہوں گے. میں یہی جواب دے سکتا ہوں. آپ نے کہا اسسٹنٹ کمشنر, یس وہ سرٹیفکیٹ دے گا. میں اسسٹنٹ کمشنر ادھر بلا لیتا ہوں, اسے کہتا ہوں اپنی ٹیبلٹ بھی لے آؤ اور مجھے بتاؤ تمہارا ڈیٹا کیا ہے. اس کو ڈیٹا ہی نہیں ہے. یہ ڈیزائن میں نے تو اسی وقت وہ خط میں آپ کو شاید میں نے سرکولیٹ کیا تھا یا نہیں کیا تھا, لکھا تھا کہ اسسٹنٹ کمشنر کو اگر آپ اس کو ذمہ داری دے رہے ہو تو اس کے سارے انیومریٹرز کا ڈیٹا اس کے پاس آنا چاہیے, تاکہ اگر کوئی اس وقت میں اگر چلا جاؤں نا اپنے اسسٹنٹ کمشنر کے پاس کہ یار مجھے نہیں گنا گیا, تو ہی از نو وے آف فائنڈنگ آؤٹ. وہ جائے گا اپنے انیومریٹ, مطلب کیا ضرورت تھی. تو آپ کیسے ایک آدمی کو ذمہ دار آپ نہیں رکھ سکتے اگر آپ اس کو پراپر ٹولز نہیں دیتے ہو. تو ناصر بھائی میں آپ سے صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ انہوں نے ایک کریٹ کیا تھا. یہ غفلت جو کہہ رہے ہیں نا, ادھر سے ہر ایک آدمی کو بلیم کرنے کے لیے کوئی بندہ چاہیے. جب ہم ان سے کہتے ہیں کہ جی آپ کا سسٹم صحیح نہیں ہے, آپ کا انیومریٹر غلط ہے, بھائی آپ کا سسٹم صحیح نہیں ہے, آپ کا اے سی کام صحیح نہیں کر رہا. اے سی کو آپ کچھ دو گے تو وہ کرے گا نا. اے سی پھر سے آپ اے سی کے پاس چلے جائیں, آپ اپنا جو اسسٹنٹ کمشنر آپ کے علاقے کا, آپ کہیں یار مجھے گنا نہیں گیا صحیح,
तुम जरा अपनी टैबलेट खोल के चेक कराओ कि मैं हूं कि नहीं हूं, उसके पास नहीं है वो डेटा। तो हाउ कैन यू होल्ड हिम रिस्पॉन्सिबल? आपने वो, और यही मेरे खत जो मैंने लिखा था पहले, और इसको 2 महीने से ऊपर हो गए, जब पहली बार इनसे मिला था मैंने कहा था कि वो असिस्टेंट कमिश्नर को अपने सारे इन्यूमरेटर्स का डेटा दो, ताकि आपको ये पता नहीं होगा कि आपके इलाके का इन्यूमरेटर कौन है, लेकिन आपको अपने इलाके का असिस्टेंट कमिश्नर पता होगा। उसके पास जाके मैं कह सकूं यार मुझे नहीं गिना गया, तो वो उसी वक्त चेक करके आपको बता सके आपको गिना गया है कि नहीं गिना गया। तो यही तो मेरा प्रॉब्लम था कि आपने डेटा शेयर नहीं की, और ये थोड़ी बहुत जो डेटा शेयरिंग की जिससे आप भी मुस्तफीद हुए, ये अब शोर मचाने की वजह से हुई है। एक मिनट अरबाब चांडू साहब। ये बताएं कि मुसलसल सिंध को दुरुस्त नहीं गिना जा रहा मरकज शुमाली में, तो इसके पीछे खौफ क्या है? क्या हमारी आम इंतखाबात में नशस्तें बढ़ जाएंगी, या माली मसला जो हमारे डिविजनल रूल है उसमें हमारा हिस्सा बढ़ जाएगा? दूसरा छोटा सा सवाल, चूंकि ये भी आपसे, क्योंकि आपने 9 मई की बात की है, कुछ मुखालिफिन ये कह रहे हैं कि 9 मई के वाक़यात की आड़ में आप पीटीआई के जो बूथ चेयरमैन और वाइस चेयरमैन जो कि मेयर के इंतखाब के लिए अहम हो सकते हैं। बहुत कंफ्यूजिंग सवाल है, मैं गौर करना पड़ेगा। मैं दोबारा दोहराता हूं कि पीटीआई के लिख के दो भाई ये तो मैथ्स का प्रॉब्लम नहीं होता था, हम पढ़ते थे जब तो A इज इक्वल टू B प्लस B इज नॉट इक्वल टू C, व्हाट इज C? आप समझिए समझ गया मैं सवाल। तो वो 41 जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन है, खदशा ये है कि एनपीओ के तहत या तो गिरफ्तार है या अगर निकले तो गिरफ्तार हो जाएंगे। एक तो उनका हल्फ शायद होगा, दूसरा अगर उन्होंने हल्फ ले भी लिया तो हो सकता है आप जवाब दे दूं? दोनों सवालों का जवाब दूंगा, बड़े अच्छे सवाल हैं। पहले सवाल कि आपने किया कि जी इनको खदशा क्या है, देखिए मैं दोबारा कह चुका हूं, ये खदशा उन लोगों को समझते हैं जो कि हमें सब पता है। अच्छा, फलानी की आबादी, वो उनको पहले ही पता है कि किसकी आबादी कितनी है। अब वो उससे कोई डिविएशन होती है तो उनकी अकल जो है वो कहती है कि नहीं ये दुरुस्त नहीं है, तो इट इज नथिंग एल्स, ये दिमाग का फतूर है। और एक उन्होंने सोच लिया है अपनी तरफ से, जी कराची की आबादी भी पहले से पता है उनको, और बाकी सूबे सिंध की आबादी भी पता है, पाकिस्तान की आबादी पता है, ये अब वो डिटेल में आप मेरा मकसद समझ गए होंगे मैं कहना चाहूँ। दूसरा, आप लोगों को सबको वो मैं आज से 7 साल पीछे ले जाना चाहता हूँ, अगर आपको याद हो। मुझे सब मैं बहुत गुजारा है इस वक्त। 22 अगस्त 2016 को क्या हुआ था आपको याद है? इस कराची में ARY में थे, ARY के दफ्तर में मैं पहुंचा था जब उधर तोड़ फोड़ करके सारा हो गया था। सारी रात अगले 2-3 दिन गिरफ्तारियां हुई थी। और आपको याद है मेयर का इलेक्शन किस दिन हुआ था कराची में? 25 अगस्त 2016 को, 3 दिन बाद वसीम अख्तर मेयर बने थे। हर एक आदमी जेल में था, वो आया था, हम डेमोक्रेटिक पार्टी हैं, हम किसी का राइट नहीं मारेंगे। हां, मैं ये कहूंगा कि जो लोग 9 मई के इस आर्सन में, इस टेररिस्ट एक्टिविटीज में मुलव्विस थे, आगे सरेंडर करें, अपनी सजा भुगते। वोट का हक उनका है अपनी जगह पे अपनी, लेकिन दिस डज नॉट गिव देम अ लाइसेंस टू किल, दिस डज नॉट गिव देम अ लाइसेंस टू डू टेररिज्म। आए अपना गिरफ्तारियां पेश करें तो हम गिरफ्तार करेंगे। हम किसी सिर्फ इस वजह से कि वो हैं 2-3 एक गिरफ्तार हैं, उनको लेके आएंगे हम, अगर वोट देना होगा तो, अगर वो देना चाहते हैं तो ये बड़ा क्लियर कर ले, A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C नहीं। हमारे हिसाब से डेमोक्रेटिक पार्टी है हर एक को। जब मैं बता रहा हूं आपको कि 22 अगस्त से 25 अगस्त को मैंने इंश्योर किया था, सो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इंश्योर किया था कि सब लोग आए और वोट डालें। इस वक्त भी जिसको है, लेकिन ये ना समझें कि सिर्फ इस वजह से कि वो इलेक्टेड हैं तो वो बस भी जला सकते हैं, वो ब्राउजर भी जला सकते हैं, वो इंस्टीट्यूशंस को बुरा भला भी कह सकते हैं, and they can get away with it. They will not get away with it. Very clear message यार। बाकी इसको घुमाना फिराना नहीं है भाई। इलेक्शन होगी, पीपल्स पार्टी इज द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन कराची एंड आई एम श्योर अदर्स विल जॉइन अस, और हम अपना मेयर इलेक्ट कराएंगे। बहुत सिंपल चीज है यार। आर वी नॉट द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी? मतलब कोई इसमें एतराज करे तो क्या परेशानी है यार? जब सबसे बड़ी पार्टी है कराची शहर की,
اور پھر کہ اور اعتراض کی اتنی پارٹیاں, وہ بھائی 2000 کون سا تھا 15 میں الیکشن ہوئے تھے لاسٹ, 2015 میں جماعت اسلامی کے کتنے ممبر تھے ڈسٹرکٹ سینٹرل میں, آپ کو یاد ہے کسی کو؟